غسل کرنے کا سنت طریقہ سیکھ لیں. اکثر لوگ کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہوتے ہیں. مکمل سن کے اگر سیم ایسے ہی کرتے ہیں تو کمنٹ میں بتا دیجیے گا اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. یہ بات یاد رکھیں، سب سے پہلے آپ نے دل میں ارادہ کر لینا ہے کہ آپ پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے لگے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے جو بالٹی ٹب یا کسی برتن کے اندر اگر آپ پانی لے کے غسل کر رہے ہیں تو اس میں ڈائریکٹ آپ نے ہاتھ ٹچ نہیں کرنا، بلکہ ڈبے میں پانی آپ نے لے کر اس کو باہر ہاتھ کو دھونا ہے اور پھر آپ نے ہاتھ لگانے کی اگر ضرورت ہے تو آپ نے لگانا ہے، ڈائریکٹ نہیں لگانا ورنہ پانی استعمال شدہ ہو جائے گا اور اس پانی سے پھر غسل کرنا جائز نہیں ہوگا. اور ڈبے کو آپ نے نیچے واش روم میں نہیں رکھنا کیونکہ جگہ اگر ناپاک ہوگی تو ڈبہ ناپاک ہو جائے گا اور پھر اندر لگے گا پانی میں تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، اس سے غسل کرنا جائز نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر بالٹی میں ٹب میں کسی برتن میں پانی لے کے غسل کر رہے ہیں یا شاور کے ذریعے نل کے جس بھی چیز کے ذریعے آپ غسل کر رہے ہیں، پھر آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے. ڈبے سے پانی لے کے اس طرح دھو لیں دونوں ہاتھوں کو باری باری دھو کے. اس کے بعد پھر آپ نے کلی کرنی ہے 3 بار اچھے طریقے سے. ناک میں پانی ڈالنا ہے 3 بار اچھے طریقے سے. اس کے بعد پھر آپ نے مکمل وضو کرنا ہے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، یعنی مکمل چہرہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں بازو، سر کا مسا اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں بھی آپ نے دھو لینے. اس کے بعد پھر آپ نے رائٹ کندھے پر 3 بار پانی بہانا ہے، پھر لیفٹ کندھے پر 3 بار پانی بہانا ہے اور پھر سر سے لے کر پاؤں تک مکمل پورے بدن پہ آپ نے پانی بہا لینا ہے. اس کے بعد پھر صابن، شیمپو، جو چیز آپ نے صفائی کے لیے استعمال کرنی ہے وہ کر لیں. اس کے بعد دوبارہ سے پانی بہا لیں تو اس طرح یہ غسل آپ کا مکمل ہو جائے گا. مرد کے لیے بھی یہی طریقہ ہے، عورت کے لیے بھی سیم یہی طریقہ ہے. ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا.